چیپٹر 4 ریسرچ ڈیزائن. ہم مختلف ریسرچ ڈیزائنز کو یہاں اسٹڈی کریں گے. بہت ہی آسان ہے کہ ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے یا ریسرچ کرنے کے لیے جو آپ کا اوور آل پلان ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے، یہ آپ کا ریسرچ کا ڈیزائن کہلاتا ہے. اس کی مختلف ڈیفینیشنز یہاں دی ہوئی ہیں، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ ریسرچ ڈیزائن ایک ریسرچر کو یہ بتاتا ہے کہ واٹ ٹو ڈو ان دا ریسرچ، ہاؤ ٹو ڈو اٹ اینڈ وین ٹو ڈو اٹ ڈیورنگ دا ریسرچ پروسیس. جو بھی کرنا ہے آپ نے، کیا کرنا ہے ریسرچ اسٹڈی کے دوران، اس کو کیسے کرنا ہے، اور اسے ریسرچ پروسیس میں کب کرنا ہے، اسے مطلب کب اس کی اسٹیج آئے گی، کس اسٹیج پہ اس کو کرنا ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ ریسرچ یہ جو ہے پورا ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہوتا ہے. سسٹمیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے کچھ اسٹیپس ہوں گے اینڈ یو ہیو ٹو فالو دوز اسٹیپس. تو جس میں ہوتا ہے سب سے پہلے کہ آپ پرابلم کو ایک لیتے ہیں، اسے سلیکٹ کرتے ہیں، پرابلم اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، پھر آپ ریسرچ کوسچنس یا ہائپوتھیسس لکھتے ہیں، پھر آپ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں، پھر لٹریچر ریویو کرتے ہیں، اس طرح سے. تو یہ سارے اسٹیپس ہیں نا، تو یہ آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں. اب اس میں کون سا اسٹیپ کب آئے گا اور یہ کب کرنا ہے، یہ آپ کو ریسرچ ڈیزائن سے ہی پتہ لگتا ہے. ریسرچ ڈیزائن کی 3 ٹائپس ہیں. فرسٹ ون ہے ایکسپلوریٹری ریسرچ ڈیزائن، سیکنڈ ون از ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن اینڈ دا تھرڈ ون از ایکسپیریمنٹل. اب ان تینوں میں نے ان تینوں کو یہاں ایک ساتھ ہی کر دیا ہے کہ اگر الگ بھی آتا ہے تو بھی آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور اگر ان تینوں کو کمپیئر کرنے کے لیے کہے یا ان تین میں سے کسی 2 کو بھی کمپیئر کریں تو بھی آپ کر لیں گے. سب سے پہلے ان کی میننگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. ایکسپلوریٹری ریسرچ ڈیزائن جو ہے یہ اس میں ایک ریسرچر جو پرابلم ہوتی ہے اسی کو ہی ریسرچ کرتا ہے، اسی کو ریسرچ کرتا ہے تاکہ وہ پرابلم اسے اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. بھائی آپ نے سوسائٹی میں ایک پرابلم دیکھی، آپ نے سوچا کہ میں اسی پہ ریسرچ کنڈکٹ کر لوں، مگر وہ پرابلم ابھی آپ کو صحیح سے سمجھ نہیں آئی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس نیچر. آپ کو اس کی نیچر سمجھنی ہے، آپ کو اسے اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو پرابلم بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو ڈائریکشن بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے اسے سولو کرنے کے لیے. تو لہٰذا اسی پرابلم کو ایکسپلور کرنے کے لیے تاکہ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکیں، آپ ایکسپلوریٹری ریسرچ ڈیزائن کو فالو کرتے ہیں. ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن میں آپ کیریکٹرسٹکس بتاتے ہیں پاپولیشن یا سچویشن کی، یعنی آپ ڈسکرائب کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کس کی خصوصیات، آبادی پاپولیشن یا پھر سچویشن کی، کوئی بھی سچویشن ہو. اور ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائن میں آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کا ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ آپ ڈفرینٹ ویریبلس جو استعمال ہوئے ہوئے ہیں ان کا ریلیشن شپ آپ ایکسپلین کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ ان تینوں کے میننگ ہے، یعنی ان تینوں کا مطلب یہ ہے جو ہم نے بھی. ایکسپلوریٹری میں آپ پرابلم کو ہی کے اوپر ہی ریسرچ کرتے ہیں، ڈسکرپٹیو میں آپ کیریکٹرسٹکس بتاتے ہیں پاپولیشن اینڈ اس کی سچویشن کی، جبکہ ایکسپیریمنٹل میں آپ ٹیسٹ کرتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ کا ٹو سو دیٹ یو کین ایکسپلین دا ریلیشن شپ بٹوین ویریبلس. اچھا، اب ان کا پرپس کیا ہوتا ہے، ان تینوں کے مقاصد کیا ہیں؟ پرابلم یعنی ایکسپلوریٹری ریسرچ کا مقصد کیا ہے کنڈکٹ کرنے کا؟ کہ آپ جو بھی انیشیل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پہلے سے موجود ہے، ایک چیز، ایک مسئلہ جو موجود ہے، اس کو آپ سمجھ سکیں اور آپ ہائپوتھیسس یا آئیڈیاز کو جنریٹ کر سکیں، یعنی بنا سکیں. دیکھیں نا، آپ ریسرچ کوسچن اور پرابلم اسٹیٹمنٹ کیسے بنائیں گے جب آپ کو پرابلم ہی سمجھ نہیں آ رہی؟ پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے ریسرچ کا؟ ریسرچ کو چوز کرنا، سلیکٹ کرنا، اور پھر پرابلم اسٹیٹمنٹ لکھنا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ کوسچنس یا ہائپوتھیسس بنانا، مفروضے جو ہم بناتے ہیں، یعنی کہ ہم جو ازمپشن کرتے ہیں جی اس کا یہ ہے، اس طرح ہے، اور پھر اس کو ریسرچ کے تھرو پروف کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ ہائپوتھیسس یا یہ
रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आप तब बनाएंगे जब आपको प्रॉब्लम की समझ आएगी। तो इस रिसर्च का मकसद ये होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए पहले, और दूसरा ये कि आइडियाज़ और हाइपोथेसिस जो है उसको आप जनरेट कर लें। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि इसका जो मकसद है वो ये है कि जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही एक्सप्लेन कर देना, उसको डिस्क्राइब करना, व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ सिचुएशन, ये इसका मकसद है। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आप ये देखते हैं कि वो क्यों इस तरह से वाक़ई हो रही है, क्यों का जवाब आप देते हैं बाय टेस्टिंग वेरिएबल्स का टेस्ट करने के से आपको पता लगता है कि कोई चीज़ क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है, क्यों का जवाब आप देते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप व्हाट, जबकि एक्सपेरिमेंटल में आप वाई का जवाब देते हैं। फिर उसके बाद लेवल ऑफ नॉलेज। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आपके पास होती है अबाउट द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपके पास है। लेकिन अगर आपके पास उस प्रॉब्लम की सारी इंफॉर्मेशन होती तो फिर तो वो प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होता। तो आपको वो समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब यही है कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में जो लेवल ऑफ नॉलेज होता है वो वेरी लिटिल इन्फो होती है आपके पास और उस प्रॉब्लम को लेके। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में सम नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, कुछ नॉलेज होती है। जबकि एक्सपेरिमेंटल में क्लियर हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स आर ऑलरेडी डिफाइंड, पहले ही हाइपोथेसिस बिल्कुल क्लियर करके हाइपोथेसिस भी और वेरिएबल्स भी और डिफाइन होते हैं, ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। तो ये लेवल होता है नॉलेज का इन तीनों में, एक में बहुत कम, एक में कुछ और एक में बहुत ही क्लियर। फिर कौन कौन से मेथड्स ये लोग यूज़ करते हैं। अगर आपने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन करना है तो उसमें आप जो टेक्निक्स, जो मेथड्स यूज़ करेंगे, जो टूल्स यूज़ करेंगे, उनमें आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं लोगों के, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसमें आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इस टर्म से भी, लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। और फिर आप केस स्टडी भी करते हैं। ये तरीके होते हैं, ये कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चनियर्स बनाते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, सर्वेस होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। जबकि एक्सपेरिमेंटल में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब और फील्ड के टेस्ट करते हैं, कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं। ये इसके मेथड्स हैं। अब आगे है नेचर ऑफ स्टडी। इसकी नौयत कैसी है एक्सप्लोरेटरी की और डिस्क्रिप्टिव की और फिर एक्सपेरिमेंटल की। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन की जो नेचर है स्टडी की वो फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड होती है। याद रखें, फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड। डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रक्चर्ड होती है और सिस्टमैटिक होती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल की कंट्रोल्ड, हाईली कंट्रोल्ड एंड साइंटिफिक होती है, यानी कि वो टस से मस नहीं होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आपके पास स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक, जबकि जो एक्सप्लोरेटरी होता है ना ये ओपन एंड, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है कि इसका आउटकम क्या होगा, क्या नतीजा देती है आपको। तो एक्सप्लोरेटरी आपको मदद देती है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में एंड पॉसिबल वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई करने में। भाई ये प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम ये है और ये इसके पॉसिबल वेरिएबल्स हैं। ये आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन मदद देती है, आपका आउटकम ये निकलता है। डिस्क्रिप्टिव में आप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी सिचुएशन की, तो आपको ये आपका आउटकम होता है इसमें। जबकि एक्सपेरिमेंटल में आप कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप शो करते हैं, ये आपका आउटकम होता है। तो ये रिसर्च डिज़ाइन की 3 टाइप्स हमने डिस्कस की। एक और बात बता दूं, इनको कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है, लेकिन मैंने यही नाम स्टडी किए हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देखा था और यही टर्म्स उन्होंने यूज़ की हुई थी। अभी पीछे आपने देखा था कि रिसर्च डिज़ाइन के 3 टाइप्स हैं
اور تینوں ٹائپس نے اپنے اپنے میتھڈس چوز کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم اس میتھڈ سے یہ ریسرچ کو پورا کریں گے. جیسے ایکسپلوریٹری میں تھا کہ اس میں آبزرویشنس ہیں، اس میں لٹریچر ریویو ہے، اس میں انٹرویوز ہیں، اس میں کیس اسٹڈی ہے. اسی طرح دو اور جو ہے ایکسپیریمنٹل اور ڈسکرپٹیو، ان دونوں کے بھی ریسرچ میتھڈس ہیں، کچھ اپنے اپنے میتھڈس ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں. ان تمام میتھڈس میں سے ان تینوں ٹائپس کا ایک میتھڈ ابھی آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. تو ایکسپلوریٹری کا کیس اسٹڈی ریسرچ ڈیزائن، اب ہم اس کو دیکھنے لگے ہیں. کیس اسٹڈی کیا ہوتا ہے؟ کیس اسٹڈی میں یہ ایک کوالیٹیٹیو اپروچ ہے. یاد رکھیے گا یہ ایک کوالیٹیٹیو ریسرچ کی اپروچ ہے. اور کوالیٹیٹیو کا مطلب اب آپ کو خوب اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اسے بہت ڈیٹیل میں پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. کوالیٹیٹیو یہ ایک اپروچ ہوتی ہے. یہ جو کیس اسٹڈی ہوتا ہے یہ کوالیٹیٹیو ہوتا ہے، اور اس میں آپ سنگل انڈیویجول، گروپ یا کسی سچویشن کی اسٹڈی کرتے ہیں اسی کے نیچرل انوائرمنٹ میں. ٹھیک ہے. کوالیٹیٹیو دوبارہ یاد دلاؤں یا آپ کو یاد ہے؟ کوالیٹیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپینینز، ان کے انٹرویوز لیں گے، ان کی رائے، ان کے ایکسپیرینسز لیں گے. آپ نمبرز میں بات نہیں کرتے، آپ لوگوں کی رائے لیتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس، آپ میننگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو کیس اسٹڈی میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نمبرز کے پیچھے نہیں بھاگتے، آپ لوگوں کے ایکسپیرینس، ان کے انٹرویوز، ان کی اوپینین، ان کی فیلنگز، یہ آپ سب جمع کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کسی انڈیویجول کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، گروپ یا سچویشن میں بھی، کسی بھی سچویشن میں اس کے نیچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے یہ آپ کیس اسٹڈی کرتے ہیں. اب اس کی خصوصیات میں پہلی ہے کہ یہ ایک کوالیٹیٹیو اپروچ ہے. اس کی خصوصیات اس کی ڈیفینیشن سے ہی نکالی ہیں. پہلی بات کہ یہ ایک کوالیٹیٹیو اپروچ ہے، مطلب یہ کہ اس میں آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے وہ انٹرویوز کے ذریعے کلیکٹ کریں گے، لوگوں کے ایکسپیرینس، اوپینین کے تھرو. دوسری چیز یہ کہ یہ فوکس کرتی ہے کسی ایک ہی چیز پہ ایٹ اے ٹائم. اس کا فوکس ایک ہی چیز پہ ہوتا ہے، یا تو سنگل انڈیویجول ہوگا، یا کیس اسٹڈی کسی گروپ پہ ہو رہی ہوگی، گروپ آف پیپل، اور یا پھر کیس اسٹڈی کسی سچویشن پر ہو رہی ہوگی. تیسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں جس طرح پہ روزمرہ کی معاملات چل رہے ہیں آپ اسی کو آبزرو کرتے، کوئی الگ سے آپ انوائرمنٹ نہیں بناتے اس کے لیے، یا لیب ٹیسٹ نہیں کرتے. سمجھ آئی؟ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ ڈیٹیلڈ انالیسز یا انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتی ہے کیس سے ریلیٹڈ. اس میں ملٹیپل ڈیٹا سورسز آپ یوز کرتے ہیں، جیسے کہ انٹرویوز کروا لیے، آبزرویشن کر لی، کوسچنیئرس پوچھ لیے، ڈاکیومنٹس ہو گئے ان کو لکھ لیا. یہ سب جو ہیں سورسز ہیں اس کے، جہاں سے یہ آپ کو ڈیٹا مل سکتا ہے، دیتی ہے آپ کو کیس اسٹڈی. اور پھر یہ چھٹا یہ ہے کہ اس میں آپ کو ریسرچ کوسچن جو ہے آپ کا بالکل ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس کے اوپر آپ کی پوری ریسرچ بیس کرتی ہوگی. فائنلی یہ کہ یہ تھیوریز بھی ڈیولپ کرتی ہے اور ہائپوتھیسس بھی. تو یہ مدد کرتی ہے ٹیسٹ کرنے میں اور ڈیولپ کرنے میں، تھیوریز کو بھی اور ہائپوتھیسس کو بھی. یہ ہے کیس اسٹڈی. اب دوسرا ہے سروے ریسرچ ڈیزائن. لیکن میں نے یہاں پہ بجائے صرف سروے کو ایکسپلین کرنے کے، میں نے یہاں کنٹراسٹ دیا ہے اور کمپیئر کیا ہے کیس اسٹڈی جو بھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے اور سروے ڈیزائن، ریسرچ ڈیزائن کو. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے اس لیے یہاں کا کیا ایسا کیونکہ یہ پوچھا گیا ہے سوال میں. تو یہ ایک سوال میں پوچھا گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ ہم اسے اسی طرح سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ اس کو الگ الگ بھی ایکسپلین کیا جا سکتا تھا، جیسے کیس اسٹڈی کو الگ سے کیا ویسے ہی سروے کو بھی الگ سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، مگر میں نے ان کو یہاں کمپیئر کر کے کیا ہے. اگر اس میں فرض کریں کہ سروے کو الگ سے پوچھا جائے تو آپ الگ سے بھی بتا سکتے ہیں، اسی میں سے آپ صرف سروے والی چیزیں نکال لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ بتا دیں گے انہیں. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کیا بھائی ان دونوں کا کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کیس اسٹڈی میں تو آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کسی سنگل پرسن، گروپ، یا آپ سچویشن کو یا آرگنائزیشن کو اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. سروے میں آپ لارج نمبر آف پیپل کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس میں آپ سروے کے ذریعے یا پھر کوسچنیئرس پریپیئر کرتے ہیں اور اس کے تھرو ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. کوسچنیئرس کیا ہوتے ہیں؟
یہ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، لیکن یہ آگے بھی آئے گا. کوشچنیئر ہوتے ہیں، آپ نے ڈفرینٹ کوشچنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے 10-15 سوال ہو گئے یا 20 سوال، واٹ ایور آپ نے بنائے ہوئے. پھر آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ پلیز آپ ان کے آنسرس دے دیں. تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو سالو کرتے ہیں، ان کو آنسرس دیتے ہیں. آپ ان کی کچھ انفارمیشن بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں، جیسے ان کی ایج یا ان کی ایجوکیشن لیول یا ان کا نام، واٹ ایور. یہ آپ ساتھ ساتھ ان کا کلیکٹ کرتے ہیں. یہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سروے کے تھرو، اور اس میں آپ لارج نمبر آف پیپل کے پاس جاتے ہیں اور یہ کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دس از دا ڈفرینس بٹوین کیس اسٹڈی اینڈ سروے ریسرچ. پھر یہ ان دونوں کی نیچر کیا ہے. کیس اسٹڈی میں نے آپ کو پہلے ابھی پیچھے بتایا تھا کہ یہ کوالٹیٹیو ہے نیچر میں، جبکہ سروے جو ہے یہ موسٹلی کوانٹیٹیو ہے، لیکن اس میں کوالٹیٹیو کوسچنز بھی ارائز ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیمپل سائز کیس اسٹڈی کا چھوٹا ہوتا ہے، اسمال سائز ہوتا ہے. کیونکہ جب اگر آپ سنگل پرسن کی اگر اوپر کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کتنی انفارمیشن ہوگی، اس کی زیادہ ہوگی، یا لارج نمبر آف پیپل کی جہاں ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے وہاں اس کا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو کیس اسٹڈی میں سیمپل سائز چھوٹا ہوتا ہے، آپ کے پاس جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے اس کا سیمپل چھوٹا ہی ہوتا ہے، جبکہ سروے میں آپ کے پاس لارج سیمپل ہوتا ہے پارٹیسپینٹ کا. تو پرپس کیا ہے اس کا، ان دونوں کا. کیس اسٹڈی کا جو پرپس ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کمپلیکس سچویشن کو ان ڈیٹیل میں آپ اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں. جبکہ سروے کا جو پرپس ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ جنرل اوپینین، ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئر جو لوگوں کے ہوں گے ان کو آپ جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا آپ کو بات. لوگوں کی جو رائے ہے، لوگوں کی ایٹیٹیوڈ اور ان کے بیہیویئر کیا ہے، کیسے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، آپ وہ ان سے پوچھتے ہیں نا سوالوں کے تھرو. تو یہ آپ کو اس کی جو انفارمیشن یہ آپ اکٹھی کریں گے نا، یہ آپ کا سروے ریسرچ ڈیزائن میں ایک اس کا میتھڈ کہلائے گا. پھر ڈیٹا کلیکشن میتھڈز کیا ہیں، وہی چیز اوپر والی دوبارہ پھر کے آ گئی ہے کہ اس میں آپ انٹرویوز کرتے ہیں، آبزرویشن، ڈاکیومنٹ، پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہوتی ہے. جبکہ سروے ریسرچ ڈیزائن میں آپ کوشچنیئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے تیار کیے ہوئے ہوں، سروے، ریٹنگ اسکیلز اینڈ اسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوتے ہیں. کیس اسٹڈی میں بہت ہی گہرائی میں انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، جبکہ سروے میں آپ کو براڈ مگر ڈیٹیل کم ہوتی ہے. یعنی انفارمیشن بہت مختلف ذرائع سے آپ کے پاس آتی ہے مگر ہوتی ڈیٹیل اس کی کم ہوتی ہے. سمجھ آئی نا. ٹائم ریکوائرمنٹ، ہاں بھائی یہ ہے کہ کیس اسٹڈی ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے، اس کو کنڈکٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ آپ نیچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی واقع ہو رہا ہے اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو یہ ٹائم ٹو ٹیکنگ ہے. جبکہ سروے آپ نے کوشچن فٹافٹ لوگوں کو پکڑایا، آپ نے کہا جی آپ یہ سالو کر دیں، تو آپ انہوں کو تیزی سے وہ ہوتا جاتا ہے کام. تو سروے ٹائم کم لیتا ہے اور زیادہ تیزی سے ہو جاتا ہے، جبکہ کیس اسٹڈی میں ٹائم بہت لگتا ہے. یہ کچھ فرق ہے ان دونوں کے درمیان. ہاں، اور یہ امپورٹنٹ بات پوائنٹ بھی یہ بتا دوں کہ کیس اسٹڈی کس کے انڈر آتا ہے، ایکسپلوریٹری ریسرچ ڈیزائن کا یہ ایک میتھڈ ہے. جبکہ سروے جو ہے وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن، جو بھی آپ نے ریسرچ ڈیزائن کی ٹائپس پڑھی تھی نا، اس میں سے سیکنڈ والے کیا، یہ میتھڈ ہے سروے. اب ان دونوں کی کچھ سملیرٹیز بھی تو ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دونوں ہی میتھڈز ہیں، دونوں میتھڈز یوز ہوتے ہیں ریسرچ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے. دونوں میتھڈ جو ہیں وہ کوشچنیئرز اور انٹرویوز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. دونوں جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں، دونوں ہی یہ میتھڈ جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں ہیومن بیہیویئر، اوپینین اور ایکسپیرینسز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. وہ دونوں ہی کیئرفلی جو ہے وہ ریسرچ کے کوشچنز ڈیزائن کرتے ہیں. مطلب ان کو چاہیے کہ ریسرچ کوشچن جو ہے وہ اچھی طرح ڈیزائن ہوئے ہوئے ہوں. اور دونوں ہی سوشل سائنسز اور ایجوکیشنل ٹائپ کی ریسرچ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. یہ ان کی کچھ سملیرٹیز تھی.
اب دیکھتے ہیں ایکسپیریمنٹل ریسرچ. ایکسپیریمنٹل ریسرچ کیا ہے؟ اس میں یہ وہ ریسرچ ہے، یہ وہ ریسرچ کا ڈیزائن ہے جس میں آپ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس جو ہیں ان کی اسٹڈی کرتے ہیں بٹوین 2 اور مور ویریبلس. یعنی آپ کو پتہ ہے نا ویریبلس کیا ہوتے ہیں؟ وہ چیزیں جو آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس پہ ان کو چینج کر کے آپ تجربہ کرتے ہیں اس پہ کہ اگر ہم اس کو اگر اے ہے اور بی ہے آپشنس، تو اگر اے کی جگہ ہم بی لگا دیں تو پھر کیا رزلٹ ملے گا، بی کو ہٹا کے اگر اے لگا دیں تو پھر کیا رزلٹ ہوگا. تو یہ ویریبلس ہوتے ہیں. اور کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ جو ہے ان کے درمیان اسٹڈی کیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے تھرو. اب اس کی کچھ ٹائپس ہیں ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی. ایک ہے پری ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. یہ سب سے سمپل فارم ہوتی ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی. اس میں آپ کسی سنگل گروپ کو آبزرو کرتے ہیں اور بیفور اینڈ آفٹر ٹریٹمنٹ، یعنی کہ ریسرچ سے پہلے اور بعد میں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کو جو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فردر ریسرچ کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جی آیا مزید اس میں ریسرچ کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو یہ پری ایکسپیریمنٹل ریسرچ کہلاتی ہے. اب اس کی بھی مزید ٹائپس ہیں لیکن بک نے زیادہ ان پہ فوکس نہیں کیا. وہ ہے سنگل کیس اسٹڈی ڈیزائن، ون گروپ پری ٹیسٹ پرو ٹیسٹ ڈیزائن اینڈ اسٹیٹک گروپ کمپیریزن. نام سے ہی ان کے ظاہر ہے، سنگل کیس میں ایک پرسن، ون گروپ میں ایک گروپ، اسٹیٹک گروپ میں ایک کوئی سا بھی گروپ لے لیں جن کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے، 2 گروپ اسٹیٹکس ہوں ان کو کمپیئر کرنے کے لیے. اچھا، یہ اس کی ایک ٹائپ ہو گئی پری ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. نیکسٹ ٹائپ ہے ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. یہ والا ٹائپ پہلے والی ٹائپ سے زیادہ ایکوریٹ ہے، زیادہ سائنٹیفک ہے. اس میں آپ 2 گروپس بناتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹل گروپ اور دوسرا ہوتا ہے کنٹرول گروپ. ایکسپیریمنٹل گروپ وہ ہوتا ہے جس پہ آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے، جس پہ آپ ایکچولی تجربہ کر رہے ہیں. کنٹرول گروپ وہ ہے جس پہ جو ٹریٹمنٹ ریسیو نہیں کرتا، جس پہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہو رہا لیکن آپ نے بنایا ہوا ہے کیونکہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے. اور اس میں پارٹیسپینٹس کو آپ رینڈملی اسائن کر دیتے ہیں گروپس میں. آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے ویریبلس کا. تیسری جو ٹائپ ہے نا اس کی، وہ ہے کوسی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. یہ کافی سملر ہے اوپر والے سے، یعنی کہ ٹرو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن سے کافی سملر ہے، مگر پھر بھی کچھ ڈفرینسز ہیں. کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس میں بھی آپ 2 گروپس بناتے ہیں، ایک ایکسپیریمنٹل اور دوسرا کنٹرول گروپ. ایک تو یہ بہت زیادہ ایک جیسے ورڈز آتے ہیں تو پھر گچ پچ شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی آپ 2 گروپس بناتے ہیں لیکن اس میں پارٹیسپینٹس کو آپ رینڈملی اسائن نہیں کرتے گروپس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے پاس ویریبلس کا کنٹرول پاسبل نہیں ہوتا. تو یہ ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان. وہی ڈفرینس جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، دوبارہ سے یہاں پر ان کو مینشن بھی کیا ہے کہ جو ایکسپیریمنٹل ہے، ٹرو ایکسپیریمنٹل ہے، اس میں آپ رینڈم اسائن کرتے ہیں پارٹیسپینٹ کو، لیکن اس میں نہیں کرتے، کوسی میں نہیں کرتے. ویریبلس کا کنٹرول آپ کے پاس ٹرو میں ہوتا ہے بہت زیادہ، جبکہ کوسی میں لمیٹڈ ہوتا ہے. گروپس آپ دونوں ہی بناتے ہیں، اس میں بھی بناتے ہیں مگر اس میں یوزلی ایگزسٹنگ گروپ ہوتا ہے. کوسی میں جو بھی گروپ موجود ہے پہلے سے اسی کو ہی آپ یوز کرتے ہیں. ٹرو جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے، جبکہ کوسی جو ہے وہ لیس ایکوریٹ ہے. اور اس کی ویلیڈیٹی ہائی انٹرنل ویلیڈیٹی ہے جبکہ اس کی لوور ہے. لاسٹ پارٹ اس چیپٹر کا ہے کہ ڈرا بیکس دیکھ لیتے ہیں ٹرو اینڈ کوسی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے. اچھا، اگر یہ فائدے پوچھیں آپ سے کہ ان کے فائدے کیا ہیں، تو ابھی جو پیچھے آپ نے ان کی کوالٹیز پڑھی ہیں وہ ان کے فائدے ہی ہیں. لیکن ابھی اگر ڈرا بیکس آپ سے پوچھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں ان دونوں کے، تو ٹرو ایکسپیریمنٹ اگر آپ لیتے ہیں ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، وہ کافی ایکسپینسو ہے، کافی ٹائم کنزیومنگ ہے، اور ریئل لائف سیٹنگز میں اس کو کنڈکٹ کرنا کافی مشکل ہوگا. اور ایتھیکل ایشوز بھی ارائز ہو سکتے ہیں، جیسے ٹریٹمنٹ سے ڈینائی کر دیں لوگ، اور پریکٹیکل ہمیشہ نہیں ہوتا سوشل سائنسز میں. ٹھیک ہے، یہ اس کے کچھ نقصانات ہیں. کوسی ایکسپیریمنٹ کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے ڈرا بیکس یہ ہیں: لو انٹرنل ویلیڈیٹی ہے اس کی، آپ نے پیچھے پڑھا تھا، اس کی ویلیڈیٹی لو انٹرنل ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ اس میں بائس کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بائس ہوں گے. اور اس میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو پروف کرنا کہ وہ ٹرو ہے، یہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور ریزلٹس اس کے لیس ریلائبل ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ہوا ختم. شد.